سوال کی ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود بے فکرے لوگ اللہ کے احساس سے آری جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان پر کیسے ورکنگ کی جائے، جو دنیا میں مگن ہوں ان کو کس طرح اللہ کی راہ پر آنے کے لیے پیغام دیا جائے اور اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں ہم۔ تو اس کا اس طرح کیا ہے کہ کچھ چیز کو جہاں پہ ہم ٹپس کی صورت میں آپ کو بتاتے ہیں، ایسے لوگ جن پر بے شمار عطائیں ہیں دنیا میں، زندگی میں، اپنی روٹین لائف میں، تو انہیں ہم نے احساس دلانا ہے کہ اللہ کی محبت اور شکر کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس نے اتنا کچھ بن مانگے عطا کیا ہے، اب وہ ذات کتنا محبت کرنے والی ہے کہ ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے اس کی نعمتوں کا، تب بھی وہ ہمیں عطا کرتا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو وہ کتنا خوش ہو کر ہمیں نوازے گا اور کتنا زیادہ نوازے گا۔ جیسے اگر آپ کسی کو بہت قیمتی تحفہ دیتے ہیں، وہ تحفہ لے کر اسے استعمال میں لاتا ہے لیکن آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا کہ جس نے اسے اتنا قیمتی تحفہ لے کر دیا، تو ایسے میں اب احساس کیا ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ جتا دیا جائے یا اس شخص سے ایسے دل سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، یا باتوں میں اس کو اس طرح ناراضگی کا اظہار کر کے بتایا جائے، لیکن وہ جو اللہ ہے نا، وہ نہ تو ناراض ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی نعمتیں روک رہا ہے۔ یہی چیز اللہ کی انتہائی محبت کو ہمارے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے میں اس کی عطا جان کر ہمیں اس محبت کرنے والی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے، اتنا عطا کر رہا ہے جس کی ہم مقدار بھی نہیں، تاکہ وہ خوش ہو اور ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے عطا کرے۔ اب جب ہم یہ احساس ان لوگوں کو پکڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ورکنگ کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں پر دنیا کی بے شمار عطائیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو انہیں احساس دلایا جائے کہ شکر کرو تو اور زیادہ عطا ہوگا اور زیادہ اس طرح سے اللہ خوش ہو کر آپ لوگوں کے لیے راستے کھولے گا۔ ساتھ ساتھ اس بات کا احساس دلائیں کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں ان کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بڑھتی ہیں، اور شکر ادا نہ کریں تو کم ہو جاتی ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی مدد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ پیار کرنا اور اپنے دل میں جو ہمارا اپنا دل ہے اس میں اترنے والی جو بھی اللہ کی آشنائی ہے، ٹھیک ہے، جو جس طرح سے ہمارے دل سے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، ان کا احساس دلانا بھی جو ہمارے اندر اتر رہا ہے وہ بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ کا احساس دینے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے خود بھی دعا کرنا جو ہے وہ بھی مدد دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پہلے کوشش کر کے دل کا رابطہ بنائیں۔ دل ایمان کی پاور سے مضبوط ہوتا ہے تو خود ریڈیشن کی ٹرانسمیشن کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ بار بار ایک جگہ پر جا کے لگیں تو تبدیلی کی طرف قدم اٹھ سکتا ہے ان کا۔ دعا سے مدد لی جا سکتی ہے کہ پروردگار خود ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور آغاز ان کے ساتھ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی اللہ کی بات کریں تاکہ احساس آہستہ آہستہ ان کے اندر اترے۔ ایسے لوگوں کو بتا کر کہ ان پر ورکنگ کر کے انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے بتا کر کہ اب ہم آپ پہ ورکنگ کریں گے اور ہم آپ کو تبدیل کریں گے۔ اب یہاں پہ غیر محسوس طریقے سے کام ہو تو آگے بہتری کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ورکنگ مشکل ہوتی ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ کی مدد سے ان پر ورکنگ کی کوشش ضرور کی جائے تاکہ ان کو عطا کی ہوئی نعمتوں کے حوالے سے جواب دہی کا احساس بھی آئے، اور عطا کی ہوئی نعمتوں میں یہ بھی انہیں پتہ چلے کہ کمال کوئی نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کے پیار کا احساس آئے، ٹھیک ہے۔ ان کے دل سے ان کے دل ہوتے ہیں، ان سے اللہ کی محبت کے احساس جو ہیں ان پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہٹائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دل سے ہدایت کی دعا کیا کریں، ان کے ساتھ دوستی اور پیار کا تعلق قائم کر کے ان کو حقیقت کی راہ دکھانے کی کوشش کریں۔ دنیاوی آسائشوں کا یہیں رہ جانا اور آرام کے ختم ہونے کا احساس دلا کر دائمی کامیابی کی راہ دکھائیں کہ یہ دنیا انتہائی فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے معاملات میں اٹیچ رہیں تاکہ کہیں بھی اگر کوئی معاملہ بنے وہیں ہم اسی موقع کو استعمال کر کے اللہ کا احساس پکڑا دیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ کے احساس میں نہ ہونے کی وجہ سے اندر بے سکونی تو ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ کو موقع ملے گا تو موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر اب ہم ورکنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کو ایسے ان کے دلوں میں ٹھونسا نہیں جا سکتا کہ ہم زبردستی ان پر ٹھونسیں۔ اگر وہ سپیس دیں تو پھر ان کو اللہ کے سمیع و بصیر کا احساس دیں۔ موقع ملے تو ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات چیت کیا کریں۔ اگر وہ اپنی اصلاح پر خود مائل ہوں تو باتوں باتوں میں حق کی بات بتایا کریں، اور اگر وہ چڑ رہے ہیں تو خاموشی بہتر ہے جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح کے طالب نہ ہوں۔ دوستی اور پیار کے ساتھ انہی کے جو پسند کے موضوع ہیں انہی پر بات کریں، مطلب اس بات میں شکر کے احساس دلانا، کہاں اللہ نے کسی اور کی جگہ ان کو چن لیا، عطا کیا ان کو، اس بات کا بھی احساس دلانا۔ کبھی کوئی ایسا پوائنٹ چھیڑیں تو ہنسی مذاق میں ان کو دنیا کی رنگینی اور باطل سے الرٹ رہنے کا احساس دلا دیں۔ کسی کا واقعہ یا اپنا کسی معاملے کا بتاتے ہوئے ان کو اللہ کی آشنائی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے سب سے پہلے دل سے ہدایت کی دعا کرنا، اور کبھی موقع ملے تو مناسب طریقے سے اللہ کا پیغام یا آشنائی اس حد تک پہنچائیں جتنا وہ
سپیس دیتے جائیں. جب اللہ ہدایت دینا چاہے گا وہ ہدایت کی راہ پر آ جائیں گے. اب لیکن ورکر کو یہ کہ موقع میسر آنے پر آشنائی کی جو ایک نور کی کرنیں ان کے دل میں ڈالتا رہے اور پھر دل اس میں نہ پھنسائے کہ کب آئے گا یا ضرور آئے یا کس حد تک آئے، کیونکہ ایک ورکر کا کام پیغام دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ہدایت کا وقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنے کس بندے کے لیے کیا مقرر کر رکھا ہے.